الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، علماء نے اس پہ بڑی خوبصورت اور نفیس گفتگو فرمائی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں امام قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا آج بھی وہی انداز ہونا چاہیے اور آپ کی بارگاہ کا وہی احترام ہے کہ جو آپ کی ظاہری حیات اقدس کے اندر تھا۔ اور ظاہری حیات اقدس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب بجا لاتے تھے۔ حضرت اسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے اور صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپہ اقدس کے اندر حاضر ہوتے تو انداز یہ ہوتا کہ اتنے ساکت اور اتنے جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ساکن ہوتے کہ یوں لگتا کہ جس طرح ان کے سر کے اوپر کوئی پرندہ ہے، اگر حرکت کرے گے تو وہ اڑ جائے گا۔ اس حد تک صحابہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آداب بجا لاتے تھے۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ اقدس پہ صحابہ حاضر ہوتے تھے تو اس وقت انداز یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ سرکار کے دروازے پہ دستک دیتے، اور کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کشانہ اقدس کے دروازے پہ بیٹھ کے سرکار کے آنے کا انتظار کیا کرتے اور دستک بھی نہ دیا کرتے تھے۔ اتنے زیادہ احترام اور اتنا زیادہ سرکار کی بارگاہ کا تقدس تھا۔ اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سوال کرتے وقت ڈرتے تھے کہ کہیں بارگاہ رسالت مآب کی جو بے ادبی نہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ صحابہ انتظار کرتے کہ کوئی اعرابی آئے تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپہ اقدس کے اندر سوال پوچھے اور ہمیں بھی اطمینان سے جواب مل جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب بہت زیادہ باادب تھے۔ مدینہ شریف کے اندر درس حدیث دیتے رہے، اور جب بھی درس حدیث دیا تو کبھی بھی صفحہ پلٹنے کی آواز پیدا نہ ہونے دی۔ یہ حدیث کا ادب ہے، سرکار کے فرمان کا ادب تھا۔ اور مدینہ شریف کے اندر جب آپ چلا کرتے تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی گلیوں میں وہ آپ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، درمیان سے نہ چلتے۔ تو کسی نے وجہ پوچھی کہ آپ درمیان سے کیوں نہیں چلتے، آپ سائڈوں سے چلتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ وہ مقدس راہیں ہیں، وہ مقدس جگہ ہیں جہاں پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مبارک قدم لگے ہوئے ہیں، تو میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میرا قدم سرکار کے قدم کے اوپر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ احترام تھا۔ اور ایک مرتبہ آپ درس حدیث دے رہے تھے تو آپ کے قمیض کے اندر ایک بچھو داخل ہو گیا۔ امام قاضی ایاز نے اس بات کو نقل کیا شفا شریف میں۔ اس نے 16 بار ڈسا اور آپ برابر درس حدیث دیتے رہے، اپنا درس جاری رکھا۔ جب درس سے فارغ ہوئے تو شاگرد سے کہا کہ قمیض اٹھاؤ۔ شاگرد نے قمیض اٹھایا تو 16 نشان تھے اور وہ بچھو آپ کو ڈس رہا تھا۔
شاگرد کہنے لگا کہ استاد محترم عالی جا آپ پہلے بتا دیتے، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا تکلیف تو ہوئی۔ کہا پھر آپ درس روکتے اور آپ مجھے بتا دیتے کہ آپ کو یہ تکلیف ہے، ہم نکال دیتے۔ کہا کہ میں یہ کب گوارا کرتا ہوں کہ اپنی ذاتی تکلیف کی وجہ سے میں حضور علیہ السلام کے فرمان کو درمیان میں روک دوں۔ میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو روک کے اپنی تکلیف کے اوپر جو ہے اپنی تکلیف کو سرکار کے فرمان پہ ترجیح دوں۔ امام مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ انداز تھا کہ جب کوئی شخص دروازے پہ آتا تو خادم جا کے پوچھتا، اگر آنے والا کہتا کہ مجھے کوئی شرعی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فوراً آتے، آ کے اسے مسئلہ بتاتے اور تشریف لے جاتے۔ اور اگر آنے والا کہتا کہ میرے آنے کی غرض یہ ہے کہ میں درس حدیث لینا چاہتا ہوں، سرکار علیہ السلام کا فرمان سننا چاہتا ہوں، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خادم اسے بٹھا لیتا، جا کے اندر اطلاع دیتا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ غسل کرتے اور خوشبو لگاتے، نیا لباس زیب تن کرتے اور پھر آ کے اپنی مسند پہ بیٹھتے اور اس مسند کے ارد گرد خوشبو سلگائی جاتی۔ جب تک آپ درس حدیث دیتے رہتے وہ مسلسل خوشبو سلگائی جاتی رہتی۔ یہ آپ کا ادب تھا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کا، آپ کے فرمان کا اور آپ علیہ السلام کی احادیث کا۔ آج حالات یہ ہے کہ اس بارگاہ کے تقدس کو بھی لوگوں نے پامال کرنا شروع کر دیا۔ آج اس بارگاہ کے اندر وہاں پہ جا کے جہاں پہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جہاں پہ گفتگو کے آداب کو قرآن بیان کرتا ہے کہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو ایسے گفتگو نہ کرو، لیکن اس بارگاہ کے اتنے آداب ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ لوگ اس کے آداب، بارگاہ کے آداب کو بھی پامال کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔